قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ ووٹ کی شرعی حیثیت اور ایک ووٹ کی کیا اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالی تھی. آج کے اس جمعہ میں رشتہ نبھانے کی اہمیت اور رشتہ توڑنے کے کیا نقصان ہے اس پر روشنی ڈالوں گا. رشتے نبھانے کے بارے میں بھی اللہ نے حکم دیا. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں اور یہ سارے رشتے اللہ کی طرف سے انعام ہے، تحفہ. بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے. یہ سارے کے سارے رشتے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے حوا کو پیدا کیا اور انہی دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے کے بارے میں بھی ڈرو. والارحام، رشتے کے بارے میں بھی ڈرو. بعض اوقات رشتوں کا واسطہ دے کر کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور 40 سال کے بعد جب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مکہ کے پہاڑی صفا پہاڑی پر جب آپ نے اعلان کیا تو آپ ہی کے اپنے رشتہ دار دشمن بن گئے، جو دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے. یہاں تک کہ آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو پاگل کہا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجھلی لا کر ڈال دی جاتی تھی. طرح طرح کی اذیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ مکہ کے اندر 3 سال تک خفیہ طریقے سے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن مکہ والوں نے جب حد کر دی تو اللہ نے فرمایا کہ اب کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، آپ ان نادانوں کی پرواہ مت کیجیے، ابو جہل، عتبہ، عمر کی پرواہ مت کیجیے، بلکہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کیجیے. یعنی آپ کو جو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اللہ اور اللہ کی بات کو پہنچانے کا جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کیجیے اور ان نادانوں کی بالکل ہی پرواہ نہ کیجیے. یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قریش کو اپنے رشتہ داری کا واسطہ دے کر بھی کہا کہ تم ہمیں نبی مانو، ہم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کا بھی کم سے کم خیال رکھو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں جو رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے تم ہماری باتوں کو مان لو. اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رشتے کا خیال رکھو، ہم تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، اس کا خیال رکھو. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو رشتے بنائے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس تحفے کو ہم لوگوں نے زحمت میں بدل دیا ہے. آج بھائی بھائی سے دشمنی ہے اور میاں بیوی سے لڑائی جھگڑا ہے، سماج اور سوسائٹی کے لوگوں سے دشمنی ہے، پڑوسی سے بن نہیں رہی ہے، آپس میں اختلاف اور انتشار کا ماحول پیدا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں،
اسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ، اگر کوئی بیمار پڑ جائے عیادت کرنے والا نہ ہو، زخم لگ جائے کوئی زخم بھرنے والا نہ ہو، کوئی بیمار پڑ جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے اور دل کو جوڑنے والا نہ ہو، تو ایک طرح سے خلا محسوس ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھائی بہن سے نوازا ہے، ماں باپ سے نوازا ہے، بیوی سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود آپس میں اختلاف بڑی انسان ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نبھانے کی جتنی اہمیت بیان کی ہے کسی دوسرے نبی نے کسی نے بیان نہیں کیا۔ رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو قرابت کھڑی ہو گئی، رشتہ کھڑا ہو گیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ رشتہ کیسے کھڑا ہو گیا، تو یہ سوچنے یہ ہماری سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بات عرض کی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، یہ رشتہ عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور اللہ رب العزت سے شکایت کرنے لگی کہ اللہ آپ نے جو ہمیں رشتے کے طور پر دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے حقوق کا پامال کریں گے اور رشتوں کو نبھائیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ رشتوں کو نبھائیں گے اور رشتے کے جو حقوق ہے اس کو پورا کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو رشتے کو توڑیں گے ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی آیت تلاوت فرمائی فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ تم روگردانی کرو، زمین کے اندر فساد برپا کرو، خودریزیاں برپا کرو اور رشتے کو پامال کرو، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، کہ جو لوگ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، خودریزیاں مچاتے ہیں اور رشتوں کو پامال کرتے ہیں، رشتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ انہیں بہرا بنا کر کے اٹھائے گا، انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے رشتوں کی اہمیت کو بیان کرنے کا جو انداز اور جو اسلوب بیان کیا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ رشتے کی اہمیت اور رشتے جوڑنے کے سلسلے میں کیا فوائد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو آدمی رشتہ داری نبھاتا ہے، رشتے نبھاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے غریب رشتے دار کا خیال کرتے ہیں، جو لوگ اپنے پڑوس کے ضرورت مند اور مساکین کا خیال کرتے ہیں، وہ بڑی سکھ میں رہتے ہیں، بڑی سکھ میں رہتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، وہ بڑی آرام اور سکون والی زندگی گزارتے ہیں۔ رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلی یا رسول اللہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہے، یعنی نماز سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے، صدقے سے بہتر ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ وہ عمل نماز سے بہتر ہے،
صدقے سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کی اہمیت کو بیان کی جا رہی ہے وہ عمل نفلی روزے سے بہتر ہے، نفلی صدقے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ جو فرض نماز ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس کا ایک الگ رتبہ ہے، اس کا ایک الگ شان ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا یہ نفلی نماز سے بہتر ہے، نفلی روزے سے بہتر ہے، نفلی صدقے سے بہتر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دن کے اندر نفلی روزہ رکھتا ہے یا پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے لیکن رشتہ نہیں نبھاتا ہے، تو وہ بندہ جو رشتہ نبھا رہا ہے یہ نفلی نماز پڑھنے والے سے، نفلی روزہ رکھنے والے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اور آگے فرمایا وہ فساد ذات بین الحال کا، کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ موڑ دینے والا ہے، سر کے بال کو موڑنے والا نہیں ہے، دین کو موڑ دینے والا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے نکل جائے، اس کے اندر دین کی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور خود سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور مختلف احادیث کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان رشتہ نبھاتا ہے، اور اختلاف کہاں نہیں ہوتی ہے، اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف تھا، حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان میں بھی اختلاف تھا، تو ہمارے درمیان بھی اختلاف یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ہو سکتی ہے، ماں باپ کے درمیان میں لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف اس نوبت تک پہنچا دے کہ بات چیت بند ہو جائے، رشتہ ناطہ ختم ہو جائے، یہ معیوب ہے۔ ورنہ صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف تھا۔ اور یہ مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج الگ بنائے، اور اس کائنات کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر رنگا رنگی ہے، اختلاف ہے، سیرت کا اختلاف ہے، صورت کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے، رنگ کا اختلاف ہے، لمبے اور نافع ہونے کا اختلاف ہے۔ اختلاف اور انتشار کب پیدا ہوتا ہے؟ دو تین وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے حقوق کو پورے کیا جائے، بھائی سوچتا ہے کہ ہمارے حقوق پورے ہوں، ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حقوق پورے ہوں، بہن یہ سوچتی ہے کہ ہمارے حقوق پورے ہوں، لیکن کوئی دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب گھر کا گارڈین یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ڈان، میں جو کہوں وہی ہو۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مزاج کا اختلاف ہونا یہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر رنگا رنگی ہے۔ مزاج کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی سخت ہو سکتا ہے، کوئی نرم ہو سکتا ہے، لیکن گارجین کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بات مزاج کے خلاف آتی ہے تو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی بات ناگوار گزرے تو ایسے موقع پر صبر کرو، اور صبر کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ عام طور سے لوگ بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بات بات پر جو ہے غصہ کرتے ہیں اور کمزور سمجھتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ مکرم اگر کوئی ہے تو وہ مرد نہیں ہے، بلکہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک
सबसे ज्यादा मुकर्रम है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई बाबरकत है, मुकर्रम है, तो अल्लाह से डरने वाला बंदा है। इसलिए ये ना सोचे कि हम मर्द हैं, हम घर के गार्जियन हैं, हम जैसे चाहेंगे उस तरीके से घर का निजाम चलेगा। कभी कभी अपने मिजाज को नरम भी करना पड़ता है, तब जाकर के घर का माहौल अच्छा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ते की अहमियत को बयान करते हुए बहुत से उसलूब बयान किए। इस तरीके से अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारता है, तो दुनिया के अंदर भी उसे सुकून मिलेगा। और एक बात याद रखिए, जो इंसान हक पर होते हुए, सच्चाई पर होते हुए इख्तलाफ को खत्म कर देता है और इख्तलाफ को मिटा देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत के अंदर एक महल दे देते हैं। और जन्नत के अंदर एक जगह मिल जाना, एक फ्लैट मिल जाना, दुनिया व माफिया से बेहतर है। कौन नहीं चाहेगा कि हमें जन्नत के अंदर जो हमें महल मिल जाए, घर मिल जाए। तो इख्तलाफ के बावजूद अगर कोई इंसान सच्चाई पर आते हुए अपने इख्तलाफात को खत्म कर देता है, इंतशार को खत्म कर देता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान के लिए बताया कि जन्नत के अंदर उसे एक महल देंगे। और ये महल का मिल जाना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हर इंसान ये सोचता है कि हमें महल मिल जाए। अल्लाह ताला हम लोगों को रिश्ता निभाने की तौफीक अता फरमाए। भाई के जो हुकूक हैं, बहन के जो हुकूक हैं, बुरे माँ बाप के तो हुकूक है। आज बुरे माँ बाप तरसते हैं कि मेरी औलाद हमारे पास आकर थोड़ी देर बिताए, मेरे माँ बाप मेरे पास आकर के मीठी मीठी गुफ्तगू करे, तरसते हैं। लेकिन औलाद की हालत यह है कि माँ बाप से दूर, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ भी ना कहो, उन्हें झिड़को भी ना। जन्नत और जहन्नम का फैसला उन्हीं के जरिए होगा। अल्लाह के हुक्म के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो माँ बाप का दर्जा है। अगर हमारे माँ बाप हमसे खुश हैं तो हम जन्नत के मुस्तहिक हैं, अगर हमारे माँ बाप नाराज हैं तो हम जहन्नम के मुस्तहिक हैं। दुनिया के अंदर जिनके माँ बाप हयात से हैं, जिंदा हैं, हम उनकी कदर कर लें। वो लोग जो अपने माँ बाप को खो चुके, कब्रों के अंदर दफन हो गए, उनसे आप अंदाजा लगाएं कि वो तरस रहे हैं कि काश के मेरे माँ बाप जिंदा होते तो हम उनकी खिदमत करते, हम उनके साए तले बैठते, हम उनके पास बैठ करके अपनी जो है कामयाबियों को और अपनी अच्छाइयों को उनके सामने रखते। मेरे माँ बाप खुश होते। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जो मेरे माँ बाप हैं हमें उनकी कदर करनी है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबों को दीन की समझ अता फरमाए, रिश्ता निभाने की तौफीक अता फरमाए।